السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ انشاءاللہ آج ہم حمزہ، الفاظ، کلمہ اور حروف کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حمزہ کی اقسام۔ حمزہ کی دو اقسام ہیں، حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی۔ نمبر 1، حمزہ اصلی۔ حمزہ اصلی پر حرکت پہلے سے موجود ہوتی ہے جو ہر صورت پڑھی جاتی ہے۔ حمزہ اصلی کو اس طرح لکھا جاتا ہے، اسے حمزہ قطعی بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً انزل الیک وما انزل من قبلک، اس مثال میں انزل میں حمزہ پیش کے ساتھ ہے، جبکہ الیک میں حمزہ زیر کے ساتھ ہے اور انزل میں پیش کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، حمزہ وصلی، اسے حمزۃ الوصل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حمزہ ہمیشہ لفظ کے شروع میں الف کی شکل میں ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ یہ حمزہ دوران تلاوت روانی میں نہیں پڑھا جاتا، البتہ وقف کی صورت میں قاعدے کے مطابق حرکت لگا دی جاتی ہے۔ یعنی حمزہ وصلی کبھی لفظ کا حصہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد لازماً ساکن حرف آتا ہے۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثلاً هو اللہ الخالق الباری المصور میں تمام الف حمزہ وصلی ہیں جو صرف وقف کی صورت میں اعادہ کرنے پر پڑھے جاتے ہیں۔ ان حمزہ کی دو اقسام کے علاوہ عربی گرامر میں استعمال ہونے والے دیگر حمزہ پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ایک حمزہ حروف تہجی کا حصہ ہوتا ہے اور اس شکل کا ہوتا ہے۔ دوسرا حمزہ حرکت والا الف ہوتا ہے، یعنی جب الف پر زبر، زیر، پیش یا پھر جزم آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ مثلاً رأسن میں جزم والا الف حمزہ ہے۔ ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ جزم والے الف پر اکثر اور متحرک الف پر بعض اوقات حمزہ بھی ہوتا ہے۔ مثلاً رأسن پڑھنے میں جزم والے الف کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ حمزۃ الوصل پر حرکت لگانے کا طریقہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حمزۃ الوصل یعنی حمزہ وصلی پر کوئی حرکت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ روانی میں پڑھا جاتا ہے۔ البتہ وقف کی صورت میں جب حمزۃ الوصل والے لفظ سے اعادہ کیا جاتا ہے تو اس پر حرکت لگائی جاتی ہے۔ حرکت لگانے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب حمزۃ الوصل کے بعد لام آئے تو حمزۃ الوصل پر ہمیشہ زبر آئے گا۔ مثلاً الحمدللہ۔ حمزۃ الوصل کے بعد لام نہ ہو اور حمزۃ الوصل سے تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو ہم حمزۃ الوصل کے نیچے زیر لگائیں گے۔ اسی طرح حمزۃ الوصل کے بعد لام نہ ہونے کی صورت میں تیسرے حرف پر پیش ہو تو حمزۃ الوصل پر پیش لگائیں گے۔ مثلاً اقتلوا۔ عربی گرامر میں استعمال ہونے والے دیگر حمزہ میں سے ایک حمزہ استفہامیہ بھی ہے۔ حمزہ استفہامیہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ حمزہ لفظ کے شروع میں آتا ہے اور ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ مثلاً اَأَنْتَ ترجمہ کیا تم؟ لفظ کی اقسام۔ لفظ کے لغوی معنی ہے پھینکنا۔ عربی میں کہتے ہیں اکلت التمرہ ولفظت النوى، ترجمہ میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی۔ لفظ کے اصطلاحی معنی ہے ہر وہ بات جو زبان سے نکلے۔ قرآن کریم میں ہے
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ لفظ کی دو اقسام ہیں، کلمہ، مہمل۔ نمبر 1، کلمہ۔ بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، مثلاً الکتاب، قلم۔ نمبر 2، مہمل۔ بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں، مثلاً کھانا وانا میں وانا مہمل ہے اور کھانا کلمہ ہے۔ روٹی ووٹی میں ووٹی مہمل ہے اور روٹی کلمہ ہے۔ لفظ کا استعمال۔ عربی زبان میں لفظ کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، مفرد صورت میں، مرکب صورت میں۔ نمبر 1، مفرد، سنگولر۔ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مثلاً رب، مؤمنون۔ نمبر 2، مرکب۔ مرکب کے لغوی معنی ہے جس کو جوڑا جائے، یعنی وہ جملہ جس کو دو یا اس سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، مثلاً ید اللہ، یدن مفرد ہے، اس کے ساتھ جمع کیا اللہ کو، وہ بھی مفرد ہے، تو بن گیا ید اللہ۔ کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم۔ نمبر 1، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام یا صفت کو ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہو۔ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہیں ہوتا، مثلاً رجل، مرد، حامد، خاص نام، ضرب، مارنا، طیب، اچھا، ہوا، وہ، انا، میں۔ نمبر 2، فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے اور اس کلمہ کا تعلق کسی زمانے، ماضی، حال، مستقبل سے بھی ہو، مثلاً ذہب، وہ گیا، یدخل، وہ داخل ہوتا ہے، سوف تعلمون، عنقریب آپ جان لیں گے۔ نمبر 3، حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے۔ حرف اپنا مفہوم دینے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے، مثلاً من، سے، علی، اوپر، فی، میں، الی، تک، طرف۔ آئیے اسم، فعل اور حرف کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ ذهب زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف گیا۔ اس مثال میں ذهب فعل ہے، زید اسم ہے، الی حرف ہے اور المسجد اسم ہے۔ حروف کی اقسام۔ حروف کی 2 اقسام ہیں، عامل، غیر عامل۔ نمبر 1، عامل۔ عامل کے معنی ہے کام کرنے والا۔ عامل وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے کلمہ پر عمل کرتے ہیں، مثلاً خرج زید من الدار۔ اس جملے میں خرج زید من الدار میں من جو ہے وہ حروف جر ہے اور اس نے اپنے بعد آنے والے اسم کو کسرہ یعنی زیر دے دیا۔ اسی طرح دخل عمر فی المسجد میں حروف جر فی ہے، اس نے اپنے بعد آنے والے اسم کو کسرہ کر دیا ہے۔ ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے عامل وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسماء یا افعال کو اعراب پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے بعد آنے والے اسماء اور افعال کے اعراب بدل دیتے ہیں۔ نمبر 2، غیر عامل۔ غیر عامل کے معنی ہے کام نہ کرنے والا۔ غیر عامل وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے کلمہ پر کوئی عمل نہیں کرتے، مثلاً حل،
حل زیدن قائمن، یہاں حل اپنے بعد آنے والے اسما اور افعال کے اعراب پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتا، یعنی ان کے اعراب نہیں بدلتے۔ انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔